بغداد کی ایک پرانی گلی میں ایک فقیر رہتا تھا۔ لوگ اسے عبدالخالق کہتے تھے، مگر زیادہ تر لوگ اسے صرف فقیر صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کی جھونپڑی کچی تھی، دروازہ لکڑی کا ٹوٹا ہوا، اور اندر صرف ایک پرانی چٹائی اور قرن پاک رکھا ہوا۔ ہر صبح وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو سلام کرتا، مسکراہٹ دیتا، اور جو بھی اسے کھانا دیتا وہ شکر ادا کر کے کہتا، اللہ تیرا کرم ہے، تاب دینے والا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی نرمی تھی کہ بچے بھی اس سے پیار کرتے تھے۔ مگر اس کے دل میں ایک خواہش تھی، ایک ایسی خواہش جس کے بارے میں وہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی دن اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ ایک ایسی جگہ بنا سکے جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے، ایک ایسا گھر جہاں مسافر، یتیم، بیوہ اور بے سہارا لوگ آ سکیں۔ وہ اکثر رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے اللہ، میں کچھ نہیں مانگتا، بس اتنی توفیق دے دے کہ تیری مخلوق کے کام آ سکوں۔ الفاق دن شہر میں اعلان ہوا کہ خلیفہ ایک بہت بڑی زمین نیلام کرنے والا ہے۔ وہ زمین بغداد کے درمیان میں تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ جو اسے خرید لے گا وہ بہت امیر ہو جائے گا۔ پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر تاجر، ہر امیر، ہر درباری اس زمین کو حاصل کرنے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگ خزانوں کے صندوق گن رہے تھے، قیمتوں کے حساب لگا رہے تھے۔ عبدالخالق مسجد کے باہر بیٹھا یہ سب سنتا رہا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خواہش جاگی، اگر یہ زمین مجھے مل جائے تو میں وہاں اللہ کے نام کا مدرسہ بناؤں، ایک لنگر کھولوں۔ پھر خود ہی مسکرا دیا، میرے پاس تو ایک دینار بھی نہیں، میں کیسے زمین خرید سکتا ہوں؟ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا۔ نیند آئی تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک روشنی تھی۔ اس نے کہا، عبدالخالق، کل نیلامی میں جانا، وہ زمین تیرے لیے لکھی گئی ہے، بس نیت خالص رکھنا، باقی کام ہمارا ہے۔ عبدالخالق کی آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے الفاس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ رب، میں تیرا غلام ہوں، اگر یہ تیرا اشارہ ہے تو مجھے رسوا مت کرنا۔ اگلی دن شہر کے مرکز میں نیلامی لگی۔ امیر لوگ اپنی سواریوں پر قافلوں کے ساتھ آئے، ہر ایک کے پاس سونے کے تھیلے، چاندی کے سکے، خزانوں کے صندوق۔ نیلامی شروع ہوئی، بولیاں لگنے لگیں، 10,000 دینار، 15,000، 20,000 دینار۔ مجمع شور سے گونجنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک کمزور سی آواز آئی، میرے پاس صرف چند سکے ہیں، مگر اگر اجازت ہو تو میں یہ زمین اللہ کی رضا کے لیے لینا چاہتا ہوں۔ سارا مجمع خاموش ہوا، پھر قہقہے پھوٹ پڑے، یہ فقیر پاگل ہو گیا ہے، یہ زمین اس کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتی۔ مگر خلیفہ نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا۔ وہ عبدالخالق کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تم نے یہ زمین کس نیت سے مانگی ہے؟ عبدالخالق نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں ایک ایسی جگہ بنے جہاں کوئی بھوکا نہ سوئے اور اللہ کا نام لیا جائے۔ میں اسے بیچنے یا کمانے کے لیے نہیں چاہتا خلیفہ، میں صرف نیکی کے لیے مانگتا ہوں۔ خلفاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں یہ زمین عبدالخالق کو دیتا ہوں، کیونکہ نیت دولت سے بڑی ہوتی ہے۔ پورا مجمع خاموش رہ گیا، کچھ حیران ہوئے، کچھ ناراض، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ عبدالخالق کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، شکریہ میرے رب۔ معاونی گزر گئے۔ جہاں پہلے خالی زمین تھی وہاں اب ایک چھوٹا سا مدرسہ کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک تنور جہاں روزانہ درجنوں غریب لوگ کھانا کھاتے۔ کوئی پوچھتا، فقیر صاحب، یہ سب آپ نے کیسے کیا؟ وہ کہتا، میں نے نہیں، اللہ نے کیا، میں نے تو بس نیت کی تھی۔ اس کے مدرسے سے علم پھیلنے لگا، بچے قرآن پڑھنے لگے اور لوگ دور دور سے آ کر دعا دیتے۔ ایک دن وہی تاجر آیا جو نیلامی میں سب سے اونچی بولی لگا رہا تھا۔ اس نے عبدالخالق کے سامنے سر جھکا کر کہا، میں نے اس دن تم پر ہنسی اڑائی تھی، آج سمجھا ہوں کہ اصل دولت تو تمہارے پاس تھی، ہم صرف سونا گنتے رہے۔ عبدالخالق مسکرایا، بھائی، ہم سب مسافر ہیں، سونا، زمین، محل، سب یہیں رہ جائے گا، جو تم اللہ کے لیے کرو گے وہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ مدرسہ شہر کا مرکز بن